نہ تو اس لعان کے بعد ان کا رجوع ہو سکتا ہے، نہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عورت سے نکاح کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تب بھی یہ عورت اس آدمی کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ لعان یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کے اوپر یہ الزام لگاتا ہے کہ میری بیوی اس نے بدکاری کرائی ہے، اس کا چشمدید گواہ وہ خود ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے، کسی کے اوپر بدکاری کے الزام لگانے کے لیے 4 چشمدید گواہ، 4 موقع کے گواہ یہ لازمی اور ضروری ہے۔ اگر 4 گواہ نہیں، 3 ہیں یا 2 ہیں یا 1 ہے تو بدکاری کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اب ایک شوہر اپنی بیوی کے اوپر زنا کا، بدکاری کا الزام لگا رہا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی گواہ نہیں ہے، اس کے متعلق پھر لعان کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ قاضی وقت، حاکم یا آج کل جو مجاز عدالتیں ہیں، کورٹیں ہیں، وہ دونوں کو بلائیں، اور پھر اس کے بعد پہلے مرد وہ 4 قسمیں اٹھائے کہ میں نے جو کچھ کہا بالکل صحیح کہا، سچ کہا، میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور 5ویں قسم کے اندر وہ یہ کہے والخامسۃ ان لعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس طرح سے 4 قسمیں کھا کر 5ویں مرتبہ کے اندر یہ کہہ کر کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں تو میرے اوپر لعنت، اب اس کا بیان ہو گیا۔ اس کے بعد عورت کو لایا جائے، عورت بھی 4 قسمیں کھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بولتا ہے، میں نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا، اور 5ویں مرتبہ کے اندر وہ یہ کہے ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اگر میرا شوہر اپنے اس دعویٰ میں سچا ہے تو میرے اوپر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔ اس کو لعان کہا گیا ہے۔ جب دونوں اس طرح سے قسمیں اٹھا لیتے ہیں، اب اس کے بعد ان کے درمیان علیحدگی خود بخود ہی ہو گئی۔ اب ضرورت نہیں ہے کہ مرد اپنی اس بیوی کو طلاق دے کر اسے الگ کرے، اگر دے بھی دیتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر نہیں دیتا تو محض یہ لعان ان کے درمیان علیحدگی کے لیے یہ کافی ہے، اور یہ علیحدگی بھی ایسی ہے کہ اس علیحدگی کے بعد پھر وہ کبھی بھی زندگی تک دوبارہ ساتھ نہیں رہ سکتے۔ طلاق کے اندر تو چلو یہ ہوتا ہے کہ مرد نے 3 طلاقیں یک کے بعد دیگرے دے دی، عورت نے کہیں اور نکاح کیا، اس شوہر نے بھی طلاق دے دی، پھر یہ عورت اپنے پہلے شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ لیکن لعان جب ان دونوں کے درمیان میں ہوا ہے، نہ تو اس لعان کے بعد ان کا رجوع ہو سکتا ہے، نہ تجدید نکاح ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس عورت سے نکاح کر کے اور پھر اس کے بعد اس کو طلاق دے دیتا ہے تو تب بھی یہ عورت اس آدمی کے ساتھ دوبارہ شادی نہیں کر سکتی۔ ان کے درمیان میں ہمیشہ کے لیے علیحدگی ہو گئی۔ کسی کے اوپر بدکاری کا الزام یہ بہت بڑا سنگین گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بڑے گناہ بتائے۔ اجتنبوا السبع الموبقات، فرمایا کہ 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ان 7 بڑے گناہوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قذف المحصنات، کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگانا کہ اس نے یہ بدکاری کرائی ہے، محض ایک آدمی کی گواہی، 2 آدمیوں کی گواہی یا 3 آدمیوں کی گواہی، اس سے یہ الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر تہمت لگانے والوں کی بھی سزا بتلائی ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لہم شہادۃ ابدا، فرمایا کہ جو لوگ نیک پاک عورتیں ان کے اوپر بدکاری کا الزام لگاتے ہیں اور ان کے پاس 4 گواہ نہیں تو الزام لگانے والے ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں، اور آئندہ کے لیے کسی بھی معاملہ کے اندر اس شخص کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، یہ شخص اب اس قدر معاشرہ کے اندر خراب ہو چکا ہے، گندا ہو چکا ہے
کہ اگر یہ کسی معاملے کے اندر گواہی دیتا ہے تو فرمایا کہ اس کی کبھی بھی گواہی قبول نہیں کی جا سکتی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہ فاسق ہے۔